نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بہت اہم سوال ہے جو ہمارے دوست نے کیا، اور یہ کہ شریعت میں ایک عورت کو شادی کے بعد اپنے گھر کی تقاضا کرنا، الگ سے گھر حاصل کرنا، الگ سے رہنا، ایک گھر مانگنا، یہ اسی کی حیثیت ہے نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اس کے پھر سارے آگے پیچھے جو مسائل آ جاتے ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ شریعت نے ایک عورت کو اپنے شوہر سے گھر کے مطالبے کا حق دیا ہے۔ عورت اپنے اماں یعنی لڑکے کی اماں ابا یعنی ساس سسر کے ساتھ، سسرالیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو اس کا حق ہے کہ وہ یہ سوال کرے کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی بھی وجہ سے، مجھے الگ گھر کر کے دو۔ تو یہ عورت کا حق ہے، شریعت نے اس کو یہ حق دیا، تو اس سے یہ حق نہیں لیا جا سکتا، اس کو جبر نہیں کیا جا سکتا کہ تو اس گھر سے یا تو نکل جا یا اسی میں رہ، یعنی میں چھوڑ دوں گا تجھے۔ تو وہ اپنا جائز مطالبہ ہے، یہ مطالبہ اس کا جائز ہے، لیکن وہ اس کی حد پھر کیا ہے؟ تو وہ حد یہ ہے کہ اس کی یعنی الگ سیپریٹ کمرہ، سیپریٹ ٹوائلٹ اور سیپریٹ کچن ہو، یعنی یہ تین چیزیں اس کو میسر ہوں، ایک چھت کے نیچے ہوں جس میں باقی اماں ابا الگ ہوں، گھر کو ڈیوائڈ کر کے اوپر نیچے ہو جائے، یا بالکل الگ ہو جہاں پہ ان کا ایکسس نہ ہو، یعنی گھر میں بھی جہاں ڈیوائڈ ہو وہاں پہ یہ ہو کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، اس کے اندر ایکسس نہ ہو کسی اور کا، اس کی اجازت کے بغیر، یہ اس کا حق ہے، وہ یہ کہہ سکتی ہے، کر سکتی ہے، شریعت اس کو اس کا حق دیتی ہے، لیکن اس کا سائز کیا ہو گھر کا، یہ مرد کی تنخواہ اس کے حالات احوال کو دیکھ کے کرنا ہے۔ تو مرد اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ اسی لیے عورت جب یہ سوال کرے تو اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں جو سوال کر رہی ہوں اس میں کیا کیا مسائل اور پریشانی آئیں گی، تو میں بھی اس کو ذرا غور سے دیکھوں۔ بہرحال اس نے سوال کیا، تو اصل جو سائل کا سوال اس بارے میں تھا وہ یہ کہ میں نے عورت کے کہنے پر الگ کر لیا مثلا، اور میں الگ رہ رہا ہوں، قریب میں دوسرا گھر مل گیا، گلی چھوڑ کے کرائے پہ مل گیا یا خرید لیا، جو بھی الگ رہ گیا، لیکن اس کی وجہ سے اماں ابا ناراض ہیں۔ اب اماں ابا تو ظاہر بات ہے وہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ جو پچھلی جنریشن والے تک تھے، ہم سے اوپر والے، ان کا دل ابھی تک اسی اس مزاج کا بنا ہوا ہے، اسی اس عادت کا ہے ڈھلا ہوا کہ جس میں وہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اولاد مجھ سے الگ گھر میں بھی رہے۔ یہ انڈو پاک کا کلچر ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا، عرب دنیا کا یہ کلچر نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ کلچر بہت زیادہ ہے۔ تو اسی لیے بلکہ بیٹا تو دور کی بات، بھائی بھی الگ ہوتا ہے، تو اگر بڑا بھائی اس نے ساتھ رکھا ہوتا ہے شروع سے، اس کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ میرے گھر سے یہ الگ کیوں ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ بس ہمارے ایک کلچر کا حصہ بن گیا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ کلچر کا ایسا حصہ بن گیا ہے کہ جس میں یہ بھی نہیں وہ دیکھتے کہ اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، بس یہ ایک ڈیفالٹ میں طے کر دیا گیا ہے کہ ایک ساتھ رہنا ہے، ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے، بچپن سے ساتھ پلے ہیں تو ساتھ ہی رہیں گے جب تک کہ مر نہ جائے، جنازہ یہیں سے جائے سب کا، جھگڑ کے پھڈے ہو کے جب تک یہ معاملات نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اس گھر سے نہیں نکلیں گے۔ تو اب یہ ذہن ہمارا بن گیا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بہت نقصان دہ ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسی گھر میں رہتے ہوئے جھگڑے ہونے لگتے ساس بہو کے، یا ایک سے زیادہ بہو ہے تو ان کی، تو والدین عموماً اس میں غلطی پر ہوتے ہیں، وہ والدین کہ جو بہو کو ساتھ رکھنے پر اصرار کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹے کو ساتھ رکھنے پر اصرار کرنا کہ نہیں تو اسی گھر میں رہے، یہ ان کی طرف سے تقاضا کرنا ناجائز ہے، تو یہ اس میں غلطی پر والدین ہوتے ہیں اس سوال میں، لیکن ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ اس مسئلے کو جانتے ہی نہیں ہیں بیچارے، تب ان کا دل بھی نہیں دکھانا ہے، ظاہری بات ہے، ان کو پیار محبت سے یہ بات سمجھانی ہے، کیسے سمجھائیں، پیار سے کیسے بات ان تک پہنچائے، آپ کے سمجھانے سے تو وہ نہیں سمجھیں گے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ ان کے بیٹے ہیں،
اور یہ ان کا ایک کلچر کا ایک پیکج دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ اسی طرح سے دیکھا ہے انہوں نے, اسی طرح سے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, یہی انہوں نے ساری زندگی کی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں شریعت کے بہت سارے مفاسد ہونے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اس میں بے پردگی کے جتنے مسائل آئے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اس حوالے سے صرف نظر کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے نتیجے میں آپس میں دلوں میں نفرتیں ہو جائیں. اچھا, یہ عموماً مسئلہ مردوں کا ہے, عورتوں کو اس سے کوئی کنسرن زیادہ نہیں ہوتا. عورتیں تو اس کلچر کا چونکہ حصہ ہیں, یعنی امائیں, وہ دیکھتی ہیں کہ شوہر کی یہ رائے ہے تو وہ بھی اسی بات کو کہہ دیتی ہیں, کر دیتی ہیں. ان کا اتنا زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, یعنی وہ ان کی طرف سے اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی جتنی اس باپ کی طرف سے ہوتی ہے. اور باپ کی طرف سے یعنی جو گھر کا بڑا ہے اس کی طرف سے اس لیے کہ وہ گھر کے ان مسائل میں اس طرح انوالو نہیں ہوتا. یہ پھڈا فساد تو اس کے سامنے عموماً نہیں کیا جاتا. یہ کہانیاں اس کو سننے کو ملتی ہیں زیادہ بیوی سے یا اپنی بیوی سے یا اپنی بہو سے یا بچوں سے گاہے گاہے. وہ باہر ہوتا ہے نوکری ووکری کر کے, یا اگر ریٹائر بھی ہو چکا ہے تو باہر وقت گزارتا ہے. گھر کے اندر کے جھمیلے اس کو کم سننے کو ملتے ہیں. کم سننے سے مراد ہے کہ اس کے سامنے تو یہ ایک پنچایت ہی کی طرح آتا ہے. وہ بڑا بیٹھا ہوتا ہے, ساس کی یعنی اپنی بیوی کی یا بہو کی بات سنتا ہے, یا بیٹے سے کبھی باہر جاتے ہوئے بات ہو گئی تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بری بات ہے, لحاظ کرنا چاہیے, تمہاری اماں ہے, ادب کرو, اور بیٹی تم بھی اپنے گھر کا سمجھ کے چلو, کوئی آپس کا مسئلہ نہیں ہے, دونوں محبت سے, چلو جلدی سے کریں گے, چلو بیٹا تم بھی معافی مانگ لو. تو وہ معاملے کو اپنے بڑے ہونے کی حیثیت سے کنٹرول کرتا ہے اس عنوان سے کہ بھئی یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرو, یہ غلط ہے, ایسا نہیں کرو, ملو چلو. ایسے بچوں کی صلح کرا دیتے ہیں. لیکن یہ بچے نہیں ہیں. اس کی جہاں اسسمنٹ کی غلطی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بچے نہیں ہیں, تو پرابلم تو سالو نہیں کرتا, وہ خالی تو برش اپ کر دیتا ہے, کور کر دیتا ہے, انڈر دا کارپیٹ کر دیتا ہے. تو بچے جب تک اس کا لحاظ کرتے رہتے ہیں, یعنی سارے لوگ جہاں تک کر سکتے ہیں, اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو گھر کا نظام اس کے قابو سے نکلتا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بھی سمجھ آتا ہے کہ میرے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, میں بالکل یوز لیس ہوں اس معاملے میں, کیا کروں. کیونکہ جہاں کوئی بات بہو وغیرہ کو کہتا ہوں تو پھر بیٹے کی طرف سے سننے کو ملتی ہے, اور بیگم کو کچھ کہتا ہوں تو بیگم خود ہی ڈیل کر لیتی ہے مجھے اچھی طرح سے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ میں ان معاملات میں پڑھوں, وہ خاموش ہوتا ہے. لیکن وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس وقت تک. اس عرصے میں ساس اور بہو کے درمیان اتنی نفرت ہے, اور اس کی وجہ سے بیٹا وہ ادھر بھی جوتے کھاتا ہے, ادھر بھی جوتے کھاتا ہے. اس کو وہ بیلنس کرنا نہیں آتا کہ دونوں کے درمیان سنبھالے کیسے. وہ جانتا نہیں اس کو کیسے ٹیکل کرنا, نہ اس کی ٹریننگ ہوئی ہے. تو اس میں اصل فساد کہاں سے شروع ہوا؟ وہ اس سے ہوا کہ باپ نے یا ماں نے مل کے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اس بچے کو گھر سے نہیں نکلنے دینا, یہ ہر حالت میں ہمارے ساتھ رہے. حالانکہ ماں باپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شرعاً یہ ان کا حق نہیں ہے کہ اس کا سوال کرے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, شریعت کی طرف سے کوئی حکم ہو, اولاد سے یا بہو سے تقاضا کرنا کہ ساتھ رہے, یہ ظلم ہے. وہ خود کرے یہ الگ بات ہے, اس کو پیار محبت سے منائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساتھ رہنا نہیں چاہیے, بہوؤں کو تو چاہیے کہ ساتھ رہیں کچھ عرصے, محبت سے رہے, لیکن اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا کے الگ ہو جائے, سمجھا کے بجھا کے اگر یہ ہو سکے. لیکن جب تک نہیں ہو رہا تو ان کا دل نہ دکھائے, کیونکہ دل دکھانے کے نتیجے میں ان کی دعائیں نہیں ملیں گی, اولاد کی طرف سے وہ بدظن ہوں گے. وہ اپنی جگہ ہے, وہ مسئلہ الگ ہے. کہ کرنا کیا چاہیے وہ الگ بات ہے, اس کے بعد میں بات کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں غلطی پر والدین ہوتے ہیں جب وہ اپنی اولاد سے یہ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ہی رہو, اسی گھر میں رہو, میرے بچوں کی طرح. تمہاری جو یہ میری بہو ہے, تمہاری بیوی ہے, یہ ہماری بیٹی ہے, بھائی گھر میں رہے. ایک ہے, ایک سے زائد ہے, یہ اس کا مجاز نہیں ہے. وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے ایسا, یہ طریقہ اس کا درست نہیں ہے, جو غلط کر رہا ہے. اس کو یہ کرنا چاہیے کہ بچے کو پیار محبت سے کہہ دیں کہ بیٹا آپ لوگ جب تک کمفرٹیبل ہیں یہاں رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کو لگے زیادہ مشکلات ہو تو پھر بات کیجیے گا, اس وقت دیکھ لیں گے. ابھی تو رہ سکتے ہیں جب تک رہ سکتے ہیں, جو چیزیں ہم ٹیکل کر سکتے کر لیتے ہیں. پھر جب آپ کو لگے بہت پرابلم ہے تو پھر لگے تھوڑا سا ہمارے ساتھ اگر ہم بھی ذرا سا خوش رہیں, تھوڑی برکتیں ہو جائیں گی, ہمارے مل کے ذرا گھر دیکھ لیں گے, ہمیں بھی خوشی ہو جائے گی. جب ویکینڈ پہ آ جایا کرو تو ویکینڈ ہمارے ساتھ گزار لیا کرو, 2 دن 1 دن رک جایا کرو جب تک بچے نہیں ہیں یا چھوٹے بچے ہیں. پھر آہستہ آہستہ تو الگ تو ہو ہی جاتے ہیں. کون گھونسلے میں سب سارے رہتے ہیں, تو وہ اپنے بناؤ گے گھونسلے جب بھی بنانا, لیکن تھوڑا سا قریب قریب ہو تو اچھا ہو جائے گا. تو اماں ابا کو اتنا میچور اور سمجھدار ہونا چاہیے کوئی یہ بات کرے. اور جب آپ یہ کرتے ہیں نا
تو پھر آپ کا بیٹا بھی بہت حوصلے کے ساتھ کچھ عرصے رہ سکتا ہے آپ کے ساتھ، اور بلکہ کافی عرصے رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے دروازہ بند نہیں کیا گیا اور مجھے بیوی سے پھڈے میں پھنسایا نہیں گیا. تو صبح شام کا وہ جا کے مولوی سے پوچھتی ہے، مولوی جا کے یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارا حق ہے الگ گھر لینے کا. تو دیکھا تمہارے ابا ظالم، تو باپ کے بارے میں یا ماں کے بارے میں بچہ کوئی سننا نہیں چاہتا، تو اس سے لڑتا ہے. لڑنے کے نتیجے میں بحث مباحثہ شروع کی شادی سے حالات خراب ہونا شروع ہوتے 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 ایک وقت یہ آ جاتا ہے کہ یہ ان کے دلوں میں دوری آنا شروع ہو گئی. اب بیٹے کو سمجھ میں آنے لگتا ہے، کیونکہ ذرا سی دوری آتی تو پہلا کام کیا ہوتا ہے، بیگم صاحبہ منہ پھلا کے بیٹھی ہوئی ہے، لڑکے کی بھی حالت خراب. حالت کیوں خراب؟ کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کی جنسی خواہش پوری نہیں ہو پاتی. تب کیا کریں، وہ اس کو کب تک مناتے رہیں، اور ضرورت پوری بھی ہو رہی تو بس ایسے ہی ہو رہی ہے کہ بس ناک پکڑ کے نگل لو جو نگلنا ہے، ختم سکتی فارغ. کوئی طریقہ ہے. تو یہ اپنے آپ کو سیٹسفائڈ نہیں پاتا، اطمینان اس کو نہیں ہوتا، تو دماغ اس کا گھومتا رہتا الٹا پلٹا. تو اس کا حل اس کو نظر آتا ہے کہ ابا نے پھنسا دیا یار. پھر وہ جا کے مولوی کے پر چکر میں بیگم ہی کے کہنے سے جاتا ہے، تو مولوی کہتا ہے کہ نہیں تمہارے ابا ظلم کر رہا تھا. اچھا میں تو تصور نہیں کروں، میرے ابا تو خاصا دین جانتے ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو بالکل اطمینان آہستہ آہستہ پوچھ کے کرتے کرتے بالآخر اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے پورے گھر کو خراب کرنے والے میرے ابا یا اماں ہیں، ان دونوں نے میرے گھر کو خراب کیا. تب اماں ابا سے اس کی دل میں ایک وہ جو محبت عظمت تھی وہ ختم ہو گئی یا کم ہو گئی. قصور اس پہ ابا ابا ہی کا تھا، گڑبڑ وہیں سے شروع ہوئی. انہوں نے ہی ایک غلط مطالبہ کر کے ظلم کر کے ایک بیٹے کو اللہ کے دین کے خلاف معصیت میں اماں ابا کی بات ماننے کو کہا، جو اس کو نہیں ماننی چاہیے، جو اس کے لیے یعنی وہ اس کا مکلف نہیں ہے. کہا نا کہ اماں ابا اگر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہیں گے تو نہیں مانی جائے گی. لا اطاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. تو آپ نے اس لڑکے کو ایک ایسے کام میں پھنسا کے بالآخر اپنا ہی نقصان کیا، اور الٹیمیٹلی تو اس کا بھی نقصان ہے کہ اس کی آخرت خراب ہوگی. لیکن اس کی آخرت کے اس میں خراب ہونے میں، آپ کو ناراض کرنے میں کہاں سے ہوگی؟ وہاں سے ہوگی جہاں سے وہ حد اعتدال سے نکلے. ابا اماں کی اتنی غلطی تھی، لڑکے کا کیا قصور ہوتا ہے اور بہو کا کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ دونوں اپنے اس حق کو چھین کے لینے کے لیے اس پورے حدود کو کراس کر جاتے ہیں، ادب سے بھی نکل جاتے ہیں. اماں ابا کو ظالم اور غلط بھی سمجھنے لگتے ہیں، ان کو برا بھلا سمجھنے لگتے ہیں، ان کے بارے میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھر ادھر، اور ان سے لڑنا جھگڑنے کا موقع ہے تو وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اب آپ نے کیا کیا کہ اپنے ایک جائز کام کو جو آپ کے لیے جائز تھا کرنا، اس کے آگے پیچھے اور گناہ کے بہت سارے کام لگا دیے. شیطان تو چاہتا ہے کہ دلوں میں نفرتیں آئیں. تو اماں ابا نے یقیناً ایک غلطی کی تھی، اس غلطی کے ٹیکل کرنے کے جو طریقے تھے آپ نے وہ اختیار نہیں کیے. اور وہ کیا تھے؟ وہ یہ کہ ان سے ڈسکشن کیا جاتا بہت جنرل طریقے سے. آپ کو محسوس ہوا کہ نہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں، میری بات وہ سنتے نہیں ہیں، اور وجہ اس کی ہے کہ مجھے حکمت نہیں آتی، مجھے طریقہ نہیں آتا ان سے بات کرنے کا. وجہ یہ ہوتی ہے عموماً. تو مجھے طریقہ یہ آنا چاہیے تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے اماں ابا سے میرا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ میں نے ان کو جہاں یہ کہا کہ بھائی ایک میری بیگم کا حق ہے کہ وہ اپنا الگ گھر لے، تو انہوں نے فوراً چھوٹ دے کہنا تھی کہ یہ جو ہے رن مرید ہو گیا، بیوی کا غلام ہے. 4 دنوں میں بیوی نے آ کے بدل دیا اس کو. یہ تو ایسا ہی بالکل ہی گھٹیا ہو گیا، جو بھی وہ کہنا چاہے. تو اس کو جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابا کو یہ کرنا ہے، جواب آپ کو معلوم ہے، تو ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ بات کرنے کا طریقہ پھر کیا ہے؟ کسی بڑے کو لگایا جائے، کسی خاندان کے محلے کے 2 احباب میں سے، علماء میں سے، ان سے کہا جائے کہ ہمارے گھر میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے. وہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ کریں گے، یہ گھر کی بات باہر نکل جائے گی، ہماری بڑی جو سستی ہو جائے گی. یہ تو ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم خاموشی سے گھر سے نکلے بھی، گھر سے ایسے نکلے کہ دنیا کو یہ پتا ہو کہ ہم بہت ہنسی خوشی نکلے ہیں، کسی کو گھر کی بات نہ پتہ چلے. اب ہم اپنے ریاکاری کے اس پورے بنے ہوئے خواب کے محل کو اس کو نہیں توڑنا چاہتے، اس کو کرچی نہیں کرنا چاہتے. شیشے کا محل جو بنایا ہوا ہے، شریعت نے آپ کا ایک حق رکھا تھا، اس حق کو شریعت کے دائرے میں رہ کے آپ لیتے. علماء سے مشورہ کرتے، بڑوں سے مشورہ، وہ نہیں کرتے. ہم یہ کرتے کہ دنیا کے سامنے یہ بات نہ آئے. تو اب ہم سارے آرٹیفیشل کام کر رہے ہیں. اب باتیں بڑھتے اتنے خراب ہو جاتے ہیں حالات کہ اماں ابا سے لڑ کے لوگ گھر سے نکلتے ہیں.
اماں ابا سے لڑکے نکل رہے ہیں، اماں ادھر رو رہی ہیں، ابا ادھر غم زدہ ہے، تو کہتے مر گیا ہمارے لیے تو، آج سے دفع ہو جائے، نکل جا بیگم کا غلام۔ اور یہ بھی کیا حاصل کیا آپ نے؟ دیکھو، ایک اپنے حق کے لیے آپ نے وہ عمل کیا جس سے اپنی آخرت تباہ کر لی، جائز حق تھا، حق کی حد تک جائز تھا، لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے 36 چیزیں لگا کے اس معاملے کو خراب کیا، اس میں یہ ڈال دیا، اس میں غیبت کان سے لے کے پھر آہستہ آہستہ ان کو پھر بدنام بھی کرتے ہیں۔ اب باہر والے آ کے پوچھ رہے ہیں آپ مل نہیں رہے اماں ابا سے، ارے ہٹو، کیا ایسے لوگوں سے ملے یار، انہوں نے تو زندگی، اور میری بیوی کا صحیح حق تھا جو اس کو نہیں دیا گیا، تو وہاں سے بات شروع کرتے ہیں، باقی بیچ میں 25 اور گناہ کے جتنے کام اور ناجائز کام ان کے حقوق کے خلاف کیے، اس کے کوئی اب پلٹ کے پوچھ بھی نہیں رہے، خدمت بھی نہیں کر رہے ان کی، اب جا کے اماں ابا سے قطع تعلق کر کے جانی چھٹی، خس کم جہاں پاک والا معاملہ کر دینا، چھٹی، ساری اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا کہ ہمارے ساتھ ایک ظلم کیا ہے، اس کی بیس پہ وہ بھی اپنے طور پہ بنایا ہوا، ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھے بغیر کہ وہ کیسے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، کسی سے بیٹھ کے بات کروا دیں علماء سے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ طریقہ ماں باپ کا یا ان کا یہ سوال کرنا کہ ہمارے ساتھ آ کے رہو اور ہمارے گھر میں ہی رہو، بہو وہاں سے باہر نہیں جائے گی، ان کا سوال یا مطالبہ یہ درست نہیں ہے۔ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنا گھر الگ مانگے تو اس کے لیے کچھ بندوبست کیا جائے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا گھر ہو اور الگ گھر ہو، الگ اس کا حصہ ہو، اس کے گھر کا حصہ، یعنی ایک کمرہ جس میں وہ اطمینان سے رہ سکے، ایک اس کا ٹوائلٹ، اس کا کچن، یہ حصہ اس کا سیپریٹ ہو، وہ الگ سے بالکنی اور الگ سے اس کو فرنٹ روم اور یہ ڈرائنگ روم، یہ سب اس کا حق نہیں ہے کہ وہ الگ سے اس کا تقاضا کرے، مطالبہ کرے، اتنا اس کو بنا کے گھر کے اندر ہی سیپریٹ کر کے دے دے یا الگ سے بنا کے دے دے، جو اس کی استطاعت ہے اتنی استطاعت پہ، اور یہ سب چیزیں پہلے سے ڈسکس کر لے تو کوئی مذاکرہ نہیں اگر لوگ سمجھدار ہو۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم سے پچھلی والی جنریشن اس بارے میں بہت جذباتی ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی، کہ وہ اس میں کسی صورت اس کو قبول نہیں کرتی۔ شادی کے موقع پہ آپ نے جیسے یہ کہا کہ میں آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں حضرت کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، تو کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھیے، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لوگ، تو وہاں تو شادی ہوگی ہی نہیں۔ تو جب آپ کو معلوم ہے تو کیوں کرتے ہیں بات، تو یہ بات نہ کریں، اس بات کو حکمت کے ساتھ آہستہ آہستہ سکھائیں، ان تک پہنچائیں علماء کے ذریعے، علماء کو بھی اس پہ بات کرنا چاہیے، مسجدوں میں بات کرنی چاہیے، طریقے سے سکھانا چاہیے، تاکہ ان کو اب ہوتا کیا ہے، اور یہ بہت کامن سنا ہر گھر کے اندر، ہم تو کیونکہ کاؤنسلنگ میں انوالو ہوتے ہیں تو مثلا ہم نے سنا کہ آپ نے یہ کہا کہ بہو کا جو کوئی وہی نہیں ہے کہ وہ ساس کو پوچھے بھی، تو ہم باہر پڑوس میں تو کوئی کتا بھی ہو تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، تو ہم تو ویسے بھی نہیں رہے کہ ہماری پوچھ، تو ساس سسر تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن ان کو بتایا جائے کہ بہو آپ کی خدمت کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ بہو تو بتاتی بھی ایسے ہے نا کہ میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں، یعنی آپ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں آپ کو کھلاؤں پلاؤں، تو اماں سمجھتے کہ اچھا اگر ہم فاقے کر رہے ہو تو مروف پڑوس میں جا کے تو کھائے گی اور دنیا کو کام کو کرے گی، ہمیں روٹی بھی نہیں دے گی، تو آپ ایسا کیوں سوچ، یہ دین مطلب یہ نہیں ہے اس کا، یہ فرض اور اس کی ذمہ داری ہوگی کہ یہ ذمہ داری اس کا یہ کام ہے کہ نہیں، وہ نہیں کرے گی تو اللہ کے اس سے اس پہ سوال نہیں ہوگا، لیکن اس کو کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ پڑوس میں کوئی بچہ، کوئی غریب، کوئی انسان بھوکا ہوگا تو آدمی اس کی خدمت کرے گا، تو کیوں نہیں کرے گا کسی انسان کی خدمت کو، ماں باپ کی طرح خدمت کرنی چاہیے، لیکن چونکہ ہم نے اس کو اپنے رائٹس کا ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا، ہر آدمی اپنی انا کا، میرا کیا ہے، ایگو، مجھے چاہیے، تو یہ اس سے پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو بہت ہی پیار محبت سے اچھے طریقے سے ان سے بات کرنی چاہیے، اور جب تک یہ معاملہ سمجھ نہ سکے فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی اور طریقوں سے دل جوئی کرے، دوسرے اینگل سے، الگ ٹائم سے۔ اچھا اب کہتے کہ لڑکے الگ ہو گئے، لڑکے الگ ہو گئے، صحیح ہے، اماں ابا سے الگ ہونے کے بعد جو ہے پلٹ کے جاتے بھی نہیں، تو بھائی تیری وہ ذمہ داریاں تھوڑی ختم ہو گئی، اماں ابا کو کھلانا پلانا، ان تک پورا ان کا خدمت کرنا، ان کے ہاتھ پاؤں دبانا، جیسی ان کی ضرورت ہو ان کو جہاں لانا لے جانا، ان کے گھر جاتے آتے رہنا، اس سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب تو اماں ابا ناراض ہے تو جان چھٹی بالکل، یہ تو اپنے لیے آخرت تو بالکل، تو آپ نے اپنے ایک جائز حق کو حاصل کر کے بہت سارے وہ جو فرائض تھے ان کو بائی پاس کیا، ان پہ الزام لگا کے جھوٹے اور سچے جو آپ کو سمجھ میں آئے، تو اپنی آخرت تو تباہ کی ہی، اس کا وبال آپ دنیا میں دیکھیں گے۔ تو اسی لیے جو ایسا کر رہے ہیں، لڑ جھگڑ کے اپنی اماں ابا سے الگ ہو جاتے ہیں بیوی کے حق کی وجہ سے،
وہ الٹیمیٹلی خوش نہیں رہتے، عافیت سے نہیں رہتے. ان کو اپنی زندگی میں تو مسائل آتے ہی ہیں، میاں بیوی کے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں. یہ عورت جب ایک دفعہ حاوی ہو گئی تو اس کے بعد اگلے شکار آپ ہیں. پہلے تو بیچ میں بفر تھے اماں ابا، اس کی وجہ سے بچے رہتے تھے، وہاں سے آنے والا ہر تیر وہاں سے کبھی کبھی گزر کے آتا تھا تو وہ بچا لیتے تھے. اب وہ ان کی دعائیں سب گئیں، اب تو شاید بد دعائیں ہیں الٹی. تو اب آپ اپنے آپ کو بچائیے گا تو پتہ چلے گا. پھر وہ وہاں آپ کو زخم لگائے گی اور نشانہ لگائے گی جہاں آپ سوچ نہیں سکتے. کیونکہ اب اس کو فری ہینڈ مل گیا، اور اس میں اس کا نقصان ہے، آخرت کا آپ کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے. وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ شیطان تو یہ کام کرواتا ہے. اب وہ اصلاح کرنا چاہے گی تو اس کو پھر دوبارہ کسی سے رابطہ کرنا ہوگا، علماء سے پوچھے. اگر وہ نیک دل ہے، اچھی ہے، آخرت کی فکر رکھتی ہے بہو، تو وہ تو کہے گی بھائی میں اپنا یہ حق چھوڑ کے اپنی ساس سسر کی خدمت کرنے کو پریفر کرتی ہوں، کیونکہ ایسا کرنے کے نتیجے میں مجھے اپنے حق کو چھوڑنا تو پڑا، اور اس سے کچھ مشکلات اور پریشانیاں تو ضرور آئیں. جو میرا حق تھا مجھے نہیں مل رہا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں اس گھر کو میں بچا سکوں گی. یہ اماں ابا کتنے عرصے کے مہمان ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد 2-4 ہمارے بچے ہوں گے، خود ہی کہیں گے کہ بیٹا تم لوگ اپنا گھر آ، جگہ نہیں گھر میں، چھوٹے چھوٹے بچے، ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں رکھیں اتنے سارے بچے. جب وہ پیچھے پڑ کے کہیں گے تو ہم خود جائیں گے، اماں ہم تو نہیں جانا چاہ رہے. پھر وہ جب کہیں گے تو عزت کے ساتھ جائیں گے، ان کی دعائیں بھی ملتی رہیں گی، ان سے تعلق بھی اچھا رہے گا. تھوڑے عرصے کی قربانی دینا ہوتی ہے، تھوڑی قربانی سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے. اور یہ تھوڑا جب میں ایسا کروں، یہ قربانی دوں، تو میرا شوہر اس پسنے سے بچ جائے گا. وہ بیچارہ دن بھر کما کے باہر سے آئے، گھر آئے تو اس کو آدھی اماں کی سننی پڑے، ابا کی سننی پڑے، ادھر پھر آ کے ادھر، تو ان میں بیلنس وہ کیسے کرے گا؟ میرا تقاضا بھی یہ ہے کہ مجھے سال میں گھومنے بھی جانا ہے، مجھے اماں کے یہاں بھی جانا ہے، مجھے فلاں جگہ بھی جانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، شاپنگ بھی. یہ سارے تقاضے بھی چونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اگر میں نے جس دن اپنے گھر کا مطالبہ کر کے الگ کر لیا تو اب اس کو 2 گھر سنبھالنے ہوں گے. تو میرے پاس بھی ادھر آئے گا، ادھر بھی جائے گا، اسی پیسے میں جو ایک گھر میں ہم رہ کے گزارا کر رہے تھے، کم خرچ بالا نشیں چل رہا تھا. اب مصیبت، یہ بھی چلا وہ بھی چلا، ادھر کے بھی بل ادھر کے بھی بل، اتنی مہنگائی میں تو یقیناً میں بھی عافیت سے نہیں رہ سکتی، وہ بھی نہیں رہیں گے، اور وہ 2 میں ڈیوائڈ رہے گا. تو نوکری کر کے جب شام میں گھر آئے گا تو بالکل چور ہوگا، تھکا ہوا. تو میرے پاس آئے گا تو سڑا ہوا منہ لے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ اماں کے پاس جا چکا ہوگا اور اماں نے اس کو کچھ سنا دی ہوگی کہانی میرے خلاف. تو مجھ سے اس کا تعلق اچھا نہیں ہوگا، دل نہیں ملیں گے. اور یہاں سے میرے پاس سے ہو کے وہاں جائے گا تو اماں ابا کا منہ خراب ہوگا. تو بالآخر ہونا تو یہی ہے کہ میں اس کو 2 دھاری تلوار کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں. ایک ایسے شخص کو رکھ کے مجھے حاصل کیا ہوگا؟ ایک گھر مجھے ایسا مل بھی جائے گا تو اس میں مجھے فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ لڑ جھگڑ کے اس سب کو کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ برکت تو کچھ نہیں ہونے والی ہے، نقصان ہوگا. بچے ان کی زندگی میں مسائل، پریشانیاں، بے برکتیاں آنے لگے تو میں اپنی زندگی ایسے گزار کے حاصل کیا کرنا چاہتی ہوں؟ اور یہ میں ذرا سا قربانی دے لوں، تھوڑا سا وقتی ایک ظلم سہ لوں، بظاہر اگر ظلم ہے بھی، حالانکہ ایسا کوئی ظلم نہیں ہوتا. بیماری کیا ہوتی ہے؟ میری پرائیویسی. مجھے اپنی پرائیویسی نہیں ملتی. کیا پرائیویسی حاصل کرنی ہے؟ کیا چاہتے، کیا کرنا چاہتے؟ ہم دونوں کو اپنا ٹائم نہیں ملتا. اصل میں فلمیں دیکھیے، ڈرامے دیکھیے تو دن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز فینٹیسائز. اتنی سی بھی فینٹیسی نہیں ملتی. جو تو کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے نا، الگ رہ رہے ہوتے ہیں تو مرد بس وقتی اپنی ضرورت کے لیے تو کسی وقت تھوڑا سا آپ کے ساتھ وہ فلمی ڈرامے والے کر لے گا سین، لیکن اس کے 2 گھنٹے کے بعد آپ کو 2 گالیاں دے کے سنائے گا کھانا، اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد، یا اگلے دن صبح بتائے گا. کیونکہ وہ تو اپنی ضرورت کے لیے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، اس نے گھر کیا بھی ہے. اگر آپ اس آدمی سے پوچھیں کہ کیا تو واقعتاً اماں ابا سے الگ ہونا چاہتا، تو کہیں گے اگر تم میری زندگی میں نہیں ہوتی تو میں ساری زندگی میں ہی رہتا، تمہاری وجہ سے میں اماں سے الگ. اور وہ سارا وقت آپ کو یہ سناتا رہے گا میں اماں ابا کو چھوڑ کے تیرے ساتھ آیا ہوں، الگ جو میں نے کیا تیری وجہ سے کیا، اماں ابا کو ناراض کر کے کیا، اماں ابا کو ناراض کر کے کیا. صبح شام آپ ہی سنتے رہیں گے. تو نہ آپ کو اس کی محبت ملنی ہے، نہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی پرائیویسی ملنی ہے، اس لیے کہ وہ پرائیویسی پہ لعنت بھیج چکا ہے پہلے. اس کی وجہ سے میرے اماں ابا مجھ سے الگ کیے گئے. تو آپ کو خالی منہ بند کرنے کے لیے، اور آپ نے جو اس کی جنسی ناکہ بندی کی ہوئی تھی اس کے راستے کو کھولنے کے لیے کہ کم از کم کچھ تو سکون ہو مجھے، یہ اس نے چکر چلایا. تو وہ دل سے تھوڑی آپ کے ساتھ آیا، مجبوری میں آیا. اور خاندان میں بھی نکو بن رہا ہے، جہاں جہاں ملتے لوگ کہتے ہیں بڑے بغیرت انسان ہو، اکیلے تھے، اکلوتے بیٹے تھے منحوس، اماں ابا کے ساتھ رہنا چاہیے تو خیال کرنا چاہیے. اماں ابا تو کتنے اتنی عمر کے ہو گئے، دوست کہہ رہے ہیں، محلے والے کہہ رہے ہیں، بہن بھائی سب سنا رہے ہیں.
تو یہ آدمی کی زندگی آپ نے عذاب کر دی. اس کی زندگی عذاب ہوگی تو آپ بہت پرسکون رہیں گے. تو آپ کا خواب ہے, اس کا مطلب ہے بالکل پاگل ہے, عقل کہیں چلتی نہیں, دماغ سمجھ میں آتا نہیں. تو پھر جب کہتے ہیں ناقصات العقل ہے تو فوراً آگ لگتی ہے کہ ناقصات العقل کیوں کہا جا رہا ہے ہمیں, ہم تو بہت ہی عقل مند ہیں. عقل مند ہو تو ایسے تھوڑی کرتے. عقل مند تو طریقے کو, پورے سیناریو کو دیکھتا ہے. ساس سسر کی محبت دل میں پیدا کر کے, خدمت کر کے, ان کو جیت کے, اور پیار محبت سے بتا کے بھی, تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حق نہیں, حق تو میرا ہے. میں اس کے باوجود یہ قربانی دے رہی ہوں. کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن بیٹا کہے گا کہ دیکھیں اماں وہ آپ کی خدمت کرتی ہے, دیکھیں تو بابا کہے گا ہاں کرتی ہے, لیکن یہ کہ تو خود بخود ان کو سمجھ میں آئے گا. کوئی ایسا پاگل نہیں ہوتا. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ پے بیک کرتی ہے دنیا میں. آپ کسی کی خدمت کریں, خیر اس کا خیال رکھیں, خیر خواہی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کس حالت میں نکالا, ہجرت کرنے پر مجبور کیا, اور فتح مکہ کے وقت جب آپ واپس آ رہے ہیں تو کیا کیا آپ نے؟ خوب سیکریفائس کیا تھا ان کے لیے, کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. اور وہ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ ان کو؟ ایک سے بھی بدلہ نہیں دیا, کہتے ہیں معاف کیا جائے. وہ بالکل ادبوئے ہو گئے کہ کریں کیا, جس کو ہم نے گھروں سے نکالا, جس کا ہم نے یہ زیادتیاں کی, آج وہ بندہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. اس لیے پورا مکہ مسلمان ہو گیا, پورا مکہ مسلمان ہو گیا. یدخلون فی دین اللہ. اس کے بعد تو پھر ایسی ماشاء اللہ بہاریں آئیں دین کے پھیلنے کی. کیوں ہوا؟ تو وہ جو آؤٹ کم تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ مجھے آؤٹ کم یا ٹارگٹ کیا ہے, میرا فوکس کیا ہے. فوکس ہے کہ سارے لوگ ہدایت کریں. عورت کا بھی ٹارگٹ کیا ہوتا ہے, مرد کا یا عورت کا, جو بھی لوگ ہیں, سکون ہو زندگی میں. جو مجھے چاہیے, میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کیسز ہیں الحمدللہ جہاں لڑکیوں نے یہ کیا ہے کام, تب وہ جو پرائیویسی کا ٹائم ہے نا, ساس سسر بہانے کر کے, جو مجھے معلوم ہے کہ وہ بہانہ کرے کرتے ہیں. ان کو تو میں نے بتایا کہ تم غور کرو کہ تمہارے اماں ابا پہلے شادی کے شروع کے زمانے میں, یعنی ساس سسر میری بلانے, کہ ساس سسر تمہارے شادی کے شروع کے سال 2 سال میں جب تم بڑی تنگی میں گزار رہی تھی, تو کبھی اپنی بیٹی کے گھر مہینے میں جاتے تھے اور 3 دن رک جاتے تھے اسے کرنے, 5 دن رک جاتے, ویکینڈ پہ کہتے تھے کسی کے یہاں چھوڑا. تو یہ اب جب سے 2-3 سال سے تم نے کہا کہ اس کے 2-3 سال کے بعد حالات بہتر ہونے لگے, تم نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ زیادہ فریکوینٹلی جانے لگے؟ ہاں جاتے ہیں. تمہیں اسپیس دینے کے لیے جاتے ہیں, وہ تمہیں پرائیویسی دینے کے لیے جاتے ہیں. وہ پاگل نہیں, ان کو بھی معلوم ہے کہ تمہیں, تب انہوں نے خود ہی بتایا مجھے, تو وہ یہ بات مجھے نہیں پتا تھی. ہاں میں نے اب غور کیا, ہر سال کم از کم 2 دفعہ وہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تم لوگ کہیں گھومنے کیوں نہیں لے جاتے؟ پیچھے پڑ کے بچے رکھ لیں تو میں جاؤ. تو میں یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہی تمہیں اسپیس دینے کے لیے, جس اسپیس کو وہ جانتے ہیں کہ تمہیں ابھی ضرورت ہے. وہ بھی مجبور ہے, بوڑھے کہا جائے, لیکن تمہارے لیے وہ راستہ کھولتے ہیں, تمہارے لیے ساری چیزیں بناتے ہیں. جب ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تم نے قربانی کی ہے, پاگل تھوڑی, تو تم انسان بن کے تھوڑی سی قربانی ان کے لیے دے دو. وقت کی ایک چھوٹی سی بات ہے, ان کا ایک پورا ایک مزاج ہے, پوری زندگی وہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتے. بچپن سے ارمان انہوں نے لے کے یہ پڑھ پا جاتے, یہ بات ان کو پہلے پتہ نہیں تھی. اب بچے کی جب شادی کرنے کے بعد اچانک سے تم نے لے آ کے مفتی کا یہ مسئلہ ان کو بتا دیا, گوگل کر کے جگہ جگہ سے پوچھ کے کہ اماں ابا یہ میری بیگم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے, تو ان کا تو بالکل ہی دنیا ہی لٹ گئی. وہ تو بچپن سے اس ارمان سے تمہیں پال رہے تھے کہ تم بڑے ہو گئے, میرا بچہ 25 سال کا ہوگا تو میں اس کی چاند سی دلہن لاؤں گی, اور پھر یوں ہوگا, اور گھر کے اندر یہ ہوگا, ہم سب بڑے پیار کی بنسیاں بجا رہے ہوں گے پورے گھر میں. بیگم صبح ان کی جو ہے وہ آئے گی, اور ناشتے کا ہم سب فجر کے بعد قرآن پڑھ کے ناشتے کا اہتمام ہوگا, سب مل کے ناشتہ کریں گے. پھر میں بتاؤں گا بالکل تم لوگ اپنا آرام کرو, ہم ذرا سا, ہمارا بڑھاپا ایسی آفس سے گزرے گا, کیا مزے ہوگی. پھر تھوڑے دنوں بعد 3-4 بچے ادھر چھوٹے چھوٹے سے ہمیں دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے, ہم ان کی خدمت کر رہے ہوں گے, ان کو ہیلپ کریں گے, یہ دونوں بھی خوش رہیں گے, ہم بھی خوش رہیں گے. وہ آئیڈیل زندگی کا خواب دیکھے بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آنکھ کھل گئی, ساری باتیں تو جوتے, آپ نے تو ابھی ان بیچاروں کے خواب کا پورا سین بھی نہیں ہوا تھا, اٹھا کے چماٹ ہی مار دی, اٹھایا بھی ان کو چماٹ مار کے, اور وہ یہ کہہ کے کہ جناب میں اس گھر میں رہنے والی نہیں ہوں. اور میاں صاحب خود تو کہتی نہیں, میاں کو کہنا پڑتا ہے اماں ہم الگ جا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اماں ابا تو بالکل ان کے ارمان سارے کرتی, اب ان کی بیوقوفی ہے, کیوں ایسا خواب دیکھا, غلط کیا, لیکن ہم کیا کریں, کر دیا. تو وہ پچھلی جو پوری جنریشن ہے اس نے یہی خواب دیکھا ہوا, وہ اس سے باہر نکل نہیں سکتی. آپ ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ سوائے, میں بھی سمجھاتا ہوں ان کو نا, گھنٹوں بیٹھ کے ساری کہانیاں, تب بھی مانتے ہیں لیکن روتے ہیں. غم کے ہاں ہمیں سمجھ میں آ گئی, لیکن ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں. یعنی کوئی ایک کیس ایسا نہیں کہ جس میں نے دیکھا ہو کہ ان کو سمجھ میں آ گیا, انہوں نے کہا کہ اچھا
الحمدللہ ہم تو شریعت کی پابندی کریں، کہتے ہیں شریعت کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہے، کریں گے، مان لیتے ہیں، کیا کریں. ایسا وہ مرجھا جاتے ہیں. اس کے بعد ایک کیس میں نہیں جانتا کہ جس میں کسی نے مجھ سے بعد میں، یعنی مجھے پتا ہو کہ وہ اس پر خوش ہو گئے، نہیں ہوتا. اگلی جنریشن میں، اب اس جنریشن کے لوگ ہیں الحمدللہ، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی آپ لوگ کو مسئلہ نہیں ہوگا مجھے معلوم ہے، کیونکہ ہم نے اس پہ اتنی گریلنگ کر دی ہے آپ سب کی کہ بات سب کو سمجھ میں آئے گی، تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا، آپ اس کو ایزیلی ٹیکل کر لیں گے. پچھلی جنریشن کو ہوگا. تو آخری ان کی جنریشن رہ گئی ہے، بڈھے چندے کے رہ گئے ہیں، 25% بچے ہیں، 75% جا چکے ہیں. یہ چند جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کو اطمینان سے جانے دے دو یار، کیوں ان کی زندگی عذاب کر کے ان کو بھیجتے. اس میں یہ بھی کانسیپٹ ہے نا کہ جیسے لڑکا ہے تو وہ سپورٹو بنے گا اور لڑکی ہے تو وہ دوسرے گھر جائے گی. ایک یہ جو ہمارے انڈو پاک کی ایک مینٹالٹی ہے، یہ بہت رول پلے کرتی ہے میرے حساب. نہیں تو ہے بھی یہی نا، فیکٹ بھی تو یہی ہے نا، کیونکہ کلچر جو بنایا ہمارے علماء نے، جو اس کا یہ کلچر بنائی ہمارے باقاعدہ بنایا گیا، اور بہت اچھا ایکچولی یہ بہت اچھا کام کیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ جب سسٹم ہمارے یہاں جس طرح چلتا رہا ہے، اس کے اپنے نقصانات اپنی جگہ ہیں، اور ان نقصانات ہی کی وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ فیکٹ کیا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ ایکچوئل کیا کرنا چاہیے. ایکچوئل تو اگر یہ ہو سکے، جو اب ہوتا نہیں ہے، لوگوں کے مزاج اتنے خراب ہو گئے، اس لیے ہمیں مجبوراً یہ بات کہنا پڑتی ہے اور یہ فیکٹ بتانا پڑتا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ہر بہو کو یہ کہوں کہ وہ اپنے سسرال سے نکلے نہیں جب تک کہ اس کو دھکے مار کے نکالا نہ جائے، ساتھ رہے. اس کے جو یہ الگ بات ہے کہ چونکہ وہ بہو کا مزاج ٹرین ہوا ہوا نہیں ہے، ساس کا مزاج بنا ہوا نہیں ہے، تو گھر میں رہ نہیں سکتے. فیکٹ یہ ہے ساتھ رہنے کے جو فوائد ہیں دینی حساب سے اور دنیاوی حساب سے وہ بہت زیادہ ہے. گو اس میں خرابیاں جو ہیں وہ ہیں، اور وہ خرابیاں ہمارے نفس کے تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے. ہم اگر نفس پہ کام کرتے اور تزکیہ کروا لیتے تو جن لوگوں کے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ابھی بھی ہے، ان کی فیملی ویلیوز، ان کے دینداری، ان میں یہ خیال رکھنا ایک دوسرے کے لیے قربانی، ایثار، اپنے آپ کو بالکل مٹا کے چلنا، یہ اس کی ایسے واقعات ہیں، ایسی داستانیں ہیں کہ حقیقت یہ کہ وہ آپ کو سننے کو اگر ملیں گے تو آپ خواب سمجھیں گے ان کو. یہ ہوتی نہیں ہے عرب دنیا میں، تو اس کا تصور ہی نہیں ہے. ان لوگوں تو بھول ہی جائیں یہاں والوں کو، ڈے ون سے گھوسے سے. آپ اندازہ کیجیے نا کہ ایک گھر میں رہنے والے لوگ اپنے اتنے حصے کو قربانی کے لیے کسی کو دیتے ہیں. یہاں آ کے ایک بہو بیٹا رہ رہا ہے، وہاں اتنے میں رہ رہا ہے، اوپر کے اس میں سب مل کے ایک دوسرے کا بانٹ کے چل رہے ہیں، ہر ایک کے غم میں. بجائے چھوٹی موٹی جو چپلشیں، چھوٹی موٹی باتیں ہو بھی جاتی ہیں، لیکن جہاں کوئی کرنچ آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، سارے فرنٹ پہ آ کے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایک بیمار پڑ جاتا ہے گھر کا بچہ، کوئی کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے، میں چچاؤں کو، چچیوں کو، پھوپھیوں کو، خالاؤں کو، ماموں، ان کے بچے چاروں طرف سے لگ جاتے ہیں کسی طریقے سے اس آگ کو بجھانے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. پورا گھرانہ اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. آدمی سوچتا ہے کہ ان کی نوکری نہیں تھی، ان کا مسئلہ تھا، ان کا یہ تو ہمیں اب بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے گھر، ہمارے اپنے خاندان کا پورا سسٹم ہے. اسی لیے ہمارا اتنا ویل ریلیٹڈ خاندان ہے کہ آپ حیران ہو جائیں کہ لوگ رہتے کیسے تھے. اتنے، میں نے بتایا پہلے بھی کہ اتنے گھر میں کتنے لوگ رہتے تھے، پورا کنبہ رہتا تھا، 6 7 فیملیز، اس میں شادیاں ہو رہی ہیں، اسی میں لوگ رہ رہے ہیں. تو آج تک حال ان کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دے دیتے ہیں. ایسا نہیں پورے اپنے اتنی بڑی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں. وہ تو میں انشاءاللہ جب آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ حیران ہوں گے، یعنی آپ خواب سمجھے گا. مجھے امید ہے کہ ایسے کچھ واقعات ہر خاندان میں ہوتے ہیں، لیکن میرا گمان اب یہ بنتا جا رہا ہے لوگوں سے پوچھ کے کہ نہیں، خاندانوں میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے. اب تو ختم ہو ہی گئی ہے، پیچھے بھی شاید اب اتنی نہیں رہی تھی، وہ اس سے ایک اوپر جنریشن میں تھی. تو بہت یونیک ہے یہ. تو اس کی جو فوائد اور برکتیں جو ہم نے دیکھے اپنے خاندان میں، پورے ایکسٹینڈڈ خاندان میں، کیونکہ وہ الحمدللہ ساتھ یہ فائدہ ہوا کہ علم بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا کسی نہ کسی درجے میں، تو چیزیں ان ساری چیزوں پہ نظر رہی، اور دنیاوی تعلیم میں بھی رہے تو وہ چیزیں بیلنس ہوتی رہی. تو وہ خرابیاں جو اس کی ہیں وہ خرابیاں نہیں ہیں جو اصل اس میں خرابی آ سکتی تھی نا. مثلاً یہ کہ بے پردگی کے مسائل آ سکتے تھے، اس کے نتیجے میں ناجائز تعلقات کے پیدا ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بہت کامن ہے. یا یہ کہ ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حسد، کدورتیں، نفرتیں یہ پیدا ہو جاتی. اتنی سی بھی نہیں، اکا دکا لوگوں میں کوئی احساس کمتری ہوا ہو لیکن وہ بھی ٹیکل ہو گیا، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کہ کبھی دلوں میں جان دے رہے، ابھی تک مر رہے ایک دوسرے کے لیے. وہ تو واقعات آپ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی تفصیل سے، کچھ تو میں نے بیان پہلے کی لیکن تفصیل آپ کبھی اس کی پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو اصل تو یہ ہے کہ اگر
ٹیکل کر کے صحیح طریقے سے حکمت سے خاندان کے کسی کو بڑا بنا کے. ہمارے ایک آفت یہ بھی تھی کہ ہمارے کیونکہ بڑے موجود تھے, یعنی جو سب سے بڑا وہ سب سے بڑا, ان کے بعد یہ ہر دائرے میں بڑے بڑے موجود تھے, یعنی یہ اس دائرے کا یہ سب سے بڑا ہے, اس دائرے کا یہ, آٹومیٹیکلی وہ ازیوم کیے لوگوں نے, رول ذمہ داریاں لی اور آگے بڑھ کے چلایا. تو ایسے ایسے داستانیں ہیں کہ میں کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ کون لوگ تھے یار, کیسے کر رہے یہ سارے کام. خیر, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ سب لوگ مل کے رہیں اور اس میں بہت خیر ہے, بہت برکت ہے, شریعت کی پابندی کے ساتھ اگر رہیں, لیکن اس کے لیے علم اور تزکیہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ہم نے گڑبڑ یہ کی کہ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا اور رہے ساتھ ہی, تو اس سے پھر خرابیاں پیدا ہوں, ورنہ خرابیاں پیدا نہیں ہوتی. آج بھی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں خاندان میں بھی اور خاندان کے علاوہ بھی کہ جس میں 5 بہویں ساتھ رہی ہیں, رہ رہی ہیں, اب تک رہ رہی ہیں, اور زندگی میں بہت سکون ہے. گھر کو انہوں نے یہ کیا کہ فلور پہ بناتے جاتے یہ کر رہے اوپر سے 3-4 فلور پہ, جیسے جیسے بچوں کی ترقی ہو رہی ہے. شہر میں کراچی کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے ان کے بچوں کی ابھی شادی کا وقت ہے تو اب الگ ہو رہے ہیں, لیکن اس محبت کے ساتھ الگ ہو رہے ہیں کہ تڑپتے ہیں, ویکنڈ میں پھر سارے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں. ان کو دور کرنا مصیبت ہوتا ہے, آ جاتے ہیں وہ 70 سے اوپر لوگ پہنچ گئے خاندان کے, لیکن ہر ویکنڈ پہ جمع ہونا ضروری ہے. وہ مل کے سب کچھ ہو رہا ہے, کھا رہے ہیں, پارٹی, کھیلنا کودنا, اصلاح بھی, درد بھی, جو بھی کرنا, اچھی باتیں بھی, پردے کے اہتمام کے ساتھ لحاظ سمجھ میں آ گئی. خود حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب کے والد, ان کے یہاں جو سسٹم ہے ایسی شریعت کی پابندی کے ساتھ پورا خاندان کا جو ان کے بیٹھنے کا سلسلہ ہوتا ہے, حضرت کے تو بہت ریگولر مجالس ہوتی ہے اصلاح کے لیے. ان کی اپنے خاندانوں میں پوری اسی دن کی پوری ایکسٹینڈیڈ فیملی اتنی ویل نیٹڈ ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے. یہ بہت کامن ہے, یعنی کراچی کے تو کئی گھرانوں کو میں ایسے جانتا ہوں کہ جن کے یہ چیز چل رہی ہے, اس کے فائدے ہی فائدے, بہت برکتیں ہیں. بس لیکن وہی بات ہے کہ کوئی بڑا ایک کم از کم ہو, دین جانتا ہو, اور وہ سب اس کی سنتے ہو. ہمارے بڑے ماموں جان تھے, وہ تبلیغی جماعت کے ذمہ دار تھے, سینئر شورا میں تھے کراچی کی الحمدللہ, اور دوسرے ماموں وہ بہت دیندار تھے. تو ان لوگوں کے علم اور علماء کے ساتھ چلتے تھے, پوچھتے رہتے تھے, ایک اچھا ماحول تھا, تو چیزیں بہت قابو میں رہتی تھی. اور پھر وہ آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے, پھر ہمارے ابا اس میں بہت اہم رول پلے کرتے تھے, اور بہت سارے لوگ بھی. ان لوگوں نے باقاعدہ ذمہ داریاں لی ہوئی تھی, ایک حصے کو سنبھالتے تھے, جس طرف کا جو بڑا ہے وہ سنبھالتا تھا. تو آدمی حیران ہوتا ہے. عالم دین کوئی بھی نہیں تھا, مزے کی بات ہے, لیکن اخلاص, دین کی بنیادیں جانتے تھے, تو اس لیے مسائل نہیں ہوتے. لیکن اب تو بالکل الٹا. خیر, خلاصہ یہ ہے کہ اب یہاں یہ مسئلہ ہے جہاں یہ مسئلہ جن کا سوال ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابا کو سمجھائی جائے یہ بات. خود نہیں سمجھا سکتے تو اہل علم سے رجوع کرے اور ان سے کہیں کہ ذرا یہ مسئلہ ہمارے ابا تک گوش گزار کر دی جائے کہ کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے, اور اس کے فوائد کیا ہے, اس کی برکتیں کیا ہیں. اور اسی طرح سے یہ ریکارڈنگ ہو یا یہ بات ساری اپنی بیگم صاحبہ کو بھی سنوا دیجیے. تو دونوں طرف اگر کسی کو سمجھ میں آئے, خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے, لڑکوں کو بھی سمجھنا چاہیے, اور اس میں کوئی بیچ کی راہ بن سکتی ہو تو ان کو محبت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. اپنے حق کا مطالبہ کرنا یہ کوئی دین کا مزاج نہیں ہے. اپنی چیزیں مانگتے رہنا کہ میرا یہ حق ہے مجھے دے, ٹھیک ہے لے لو, لیکن ذہن میں رکھو کہ جب حق لیا ہے تو اب مل گیا آپ کو آپ کا حق. اب اس کی ذمہ داری یہ آپ کو جو مل گئی ہے نا نعمت, حق مل گیا ہے, اس پہ سوال بہت ہوگا. یہ کیا, اس کو یوٹیلائز کیسے کیا, اس کو بیلنس کیسے کیا. اب تم نے اپنے ساس سسر کی خدمت کس طرح سے کی, کس طرح ان سے محبت کا تعلق رکھا, قطع تعلق کیا یا محبت والا تعلق رکھا. بیٹے کو تم نے کس طرح کوشش کی کہ ان کے ساتھ جوڑے رکھو, سسٹم میں کیسے تم نے سپورٹ کیا, ان کے دلوں میں جگہ کیسے کی پیدا. یہ سارا کام کرنا پڑے گا. حق لینے کے نتیجے میں فائدہ نہیں ہوتا, یعنی آدمی چونکہ اب آ گیا ڈیٹ میں, لینے کی وجہ سے اب اسے کچھ کرنا پڑے گا. کریڈٹ میں وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اپنے حق کو دوسرے رہنے دے, چھوڑ دے. مانگنے والا نہ بنے, دینے والا بنے, اوپر والا ہاتھ رکھے, نیچے والا نہ رکھے. تو وہ آدمی ہمیشہ ایڈوانٹیج میں رہتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ جب میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس میں وعدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے کریم ہے کہ اس بندے نے حق چھوڑا ہے, تو یہ بندہ ہو کے اتنا کرم کا معاملہ کرے گا کسی کے ساتھ, اپنا حق چھوڑتا ہے, تو میں اللہ جو الکریم ہوں مجھے کتنا کرم کرنا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہے ٹھیک ہے بھائی, تو ہماری پروٹیکشن میں آ جاؤ, یہ ہمارا ہو گیا.
تو جو اللہ کے پاس چلا گیا اس معاملے میں، یا اللہ میرا مسئلہ تھا آپ سنبھالیے، بس چھٹی بات. اللہ کہاں سے اس کے لیے راستے نکالیں گے اس کو پتہ نہیں چل رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنا اسموتھلی پھر میرے مسائل چل کیسے رہے ہیں، میں پارٹی کیسے کر رہا ہوں، میری زندگی کے سارے مزے کیوں، مجھے کیوں بیماری کوئی نہیں لگ جاتی، مجھے بچوں کی طرف سے کوئی مصیبت کیوں نہیں آ رہی، میری اماں ابا بھی سیٹ ہیں، میرے بہن بھائی بھی سیٹ ہیں، میرے سسٹم میں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں جو پکاتی ہوں وہ بہت اچھا پک جاتا ہے، جو کھلاتی ہوں وہ سب کھا لیتے ہیں، لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، آ کے محبت سے ملتے ہیں، کبھی کوئی فساد نہیں ہوا. کیسا عجیب ہو. آپ مجھے بتائیے کہ وہ بہو جو اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے دل سے یہ شرط ہے اس میں، اس کی کوئی ایگزامپل آپ جانتے ہیں کہ جس میں اس کے ساتھ بہت الٹا ہو گیا، ہر چیز گڑبڑ، ساس سسر ہو سکتا ہے ابھی بھی قابو میں نہ آ رہے ہو، کیونکہ وہ ابھی تک وہ ان کی بھی تو گڑبڑ، ان کی بھی تو اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن نہیں ہو پا رہے، لیکن اس کو لوگ برا بننا. ایسی ہر بہو کو میں نے دیکھا جتنے بھی کیسز میں، تو ہوتا کیا کہ ساس سسر اگر اللہ معاف فرمائے اتنے برے ہوں بھی اور ان میں اصلاح نہیں وہ کر پا رہے اور دل سے وہ اسی طرح نفرتی کرتے ہوں، موازنہ گڑبڑ اور ان کا جسٹس نہ کرتے ہوں، کیونکہ پورا معاشرہ ان کے ارد گرد جو بنا ہوا ہے وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یار بہو تو یہ اچھی ہے، اس کی واہ واہ ہونی چاہیے. آج ایک صاحب سے میری بات ہوئی، ہمارے جو بار تھے ان سے تو پہلے سے ان کے ڈسکشن ہوتے رہتے، تو ایک بڑے مسئلے میں وہ پھنسے ہوئے تھے، تو آج شکایت بھی کرتے تو ان کو میں بتاتا سمجھاتا بھی رہتا تھا. تو اس دفعہ انہوں نے بڑی عجیب بات کی، کہیں گے ڈاکٹر صاحب آج بھائی ایک بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، میں کرتا نہیں تھا لیکن یہ کہ اب آپ سے کیا وہ کروں، 2 باتیں کرنی تھی ان کو، تو دوسری والی بات میں نہیں بتاتا لیکن جس پہ ان کو ڈانٹنا تھا، تو کہیں گے آپ مجھے ڈانٹیں گے لیکن اب میں کیا کروں، بتانا پڑے گا. ان کا بہت عرصے کے بعد آیا اور بیچ میں رہ گیا موقع، بال ہم کٹوانے کا موقع نہیں ملا، ادھر نہیں گیا، کچھ عرصے کے بعد، کافی عرصے کے بعد بلکہ گیا، تو اس کو تو ان کو ڈانٹ دیا. اس وقت کا یہ ایک اور اعتراف ہے وہ یہ کہ بھائی ہماری بھابھی نے تو حد کر دی، تو اب تک تو میں نے کہا کہ اب کیا کر دیا، اب کیا نہیں کر دیا، انہوں نے تو واقعی جیسے آپ نے کہا تھا ہم نے تھوڑا سا اس طرح سے کیا ہے تو بالکل الٹا ہو گیا معاملہ. کل تک ہم لڑنے مرنے پہ تلے ہوئے تھے، آج حال یہ کہ ہم سارے حیران ہیں کہ یہ عورت کیا چیز ہے، ایسے تو پوری اماں کی میری ذمہ داری لے کے گھر کو پورا سنبھال لیا، سال ہو گیا، ہم تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اسے شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے. تو میں الحمدللہ، تو یہ ایسا ڈرامہ نہیں کر رہا، ایسی کہانی نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوتا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان شیطان نہیں ہوتا، کوئی انسان شیطان نہیں ہوتا. آپ تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ جائیے ہمت کر کے، وہ نہیں بڑھتا آپ بڑھ جائیے. قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اچھائی سے بدلو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تو بس وہ جس کے دل میں تمہارے لیے نفرت تھی، تم اس کے جانی دشمن تھے، اللہ کہتے ہیں عداوت ہے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی، وہ پکا دوست بن جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں دوست بن جائے گا، نہیں یہ اتنے منو سے نہیں مانیں گے، ساس سسر ہمارے ایسے ہی، تم بن جاؤ، اللہ بنے رہو خبیث جو بھی بننا ہے، تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ملتا، اس کو گھر مل جائے گا الگ ہو جاؤ، ساس سسر سے خدمت نہیں کرنی پڑے گی لیکن محبت نہیں ملنے والی. بیٹا اس سے سکون ملے گا تو اولاد کا نقصان آئے گا، اولاد کی طرف سے وبال آئے گا، پریشانی آئیں گی، نوکری کی طرف سے آئیں گی، ایسے لوگوں کی چھوٹ رہی ہیں نوکریاں، ایسے یوں آج کل تو لے آف کر رہے ہیں، کھٹاکھٹ زندگی ادھر سے ادھر نہیں ہے، ہر ایک کی حالت جو ہے وہ بالکل گلے میں آئی ہوئی کہ کیا ہوگا. اس کو اتنے جاہل ہو چکے ہیں کہ ریلیٹ بھی نہیں کرتے. ایک صاحب کبھی بتایا کہ انہوں نے، ان کا بچہ کہہ رہا ہے کہ وہ بتایا تھا نا، میں نے ذرا اسلام میں انٹرسٹ نہیں رہا. ایک اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا پیچھے دیکھنا کیا کیا ہے تم نے، تو نظر ہی نہیں آتا. تو اشارہ کبھی کرتا ہوں تو مجھے یہ آپ کا گھر، ہاں اب تو تقریباً پے آف ہونے والا ہے، کنوینشنل مورگیج پہ گھر لیا ہے. تو میں کہتا آپ کے خیال میں، ان سے تو نہیں، میں نے کہا کتنا کس کو کتنا کھل کے کہے گی، برا لگتا ہے کہ ہائنڈ سائڈ پہ کہنا، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی نحوست نہیں آئے گی تمہارے گھر میں. 20 سال تم سود کے گھر پہ رہ رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری اولاد آسودہ رہے گی، اولاد رہے گی تو کوئی اور مسئلہ آئے گا. اگر نہ آئے تو زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ پھر سب کا عذاب وہاں آئے گا. تو یہاں آ جانا زیادہ بہتر ہے، یہ بھی خیر ہے لیکن یہ آئے گا، لیکن یہ ایسا آئے گا کہ چیخ نکلے گی. ایسا نہیں کہ تھوڑا سا برداشت کر لیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے. پھر اس وقت پوچھوں گا یہ پرائیویسی جو بہت مطلوب تھی اور محبوب تھی کہ ہمیں اکیلا تنہائی کا ٹائم مل جائے، ہیرو ہیروئن کا، مجھے اور میرے میاں کو. تو مجھے زندگی میں سمجھ میں نہیں آتا کہ پرائیویسی کا مطلب کیا ہے، کیا پرائیویسی چاہیے، کیا کرنا ہے. ایک کمرے کے اندر دروازہ بند ہے، اس کے علاوہ کیا پرائیویسی چاہیے. ننگے ہو کے باہر گھومتے ہو کہ پاگلوں کی طرح ڈانس کرتے رہتے کہ گھر کے پورے کمروں میں ادھر ادھر، اور وہ کرتے یہی ہیں، مجھے معلوم ہے.
یہ سب فینٹسیز ہیں, یہ سارے ڈرامے ہیں. ایک صاحبہ کی طرف سے یہ سوال آیا ان کا میاں ان کے پیچھے پڑے ہوئے کہ تم گھر میں کپڑے مت پہنا کرو, ایسے گھوم کر مجھے تمہیں ایسے دیکھنے میں چل جاتا ہے, ایسے چلتے پھرتے آتے بھی ہم اپنے گھر میں ایسے مطلب گندی فلمیں دیکھ کے, ڈرامے دیکھ کے یہ اس عورت کے ساتھ وہی سب سین چاہتے ہیں. جاہل ہے, ظاہری بات ہے, پاگل ہے بالکل. تو عورتیں بھی ایسا چاہتی ہیں کہ گھر کا ایسا کوئی سین ہونا چاہیے. ہم اپنے گھر میں ہی تو ہیں, اپنے گھر میں تو سب پاگل پنا شروع کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ کہ میاں بیوی اپنے خاص تعلقات میں بھی برہنہ ہو کر ایک دوسرے کے قریب اس طرح سے نہ آئے جب تک کہ ان کے اوپر چادر نہ ہو. ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا ہے کوئی پسندیدہ چیز نہیں, جائز ہونا الگ بات, جائز لیکن پسندیدہ نہیں. حدود کا خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے بغیرتی نکل رہی ہے, خود بغیرتیاں کر رہے ہیں تو اولاد بغیرت نکل رہی ہے. پتہ چلے گا پھر روتے ہائے کیا کریں, رو مرو. کیونکہ اپنے ہاتھ سے جب شریعت کے بخیل دھیڑے جاتے ہیں نا, تو علماء کرام نے اتنے احسانات فرمائے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو بس توبہ کر لیا, ہم نے وہ ایک کنوینشن موجود پہ لیا تھا, ہم تو بہت توبہ کرتے. میں تو آج کل ولی اللہ بنا ہوں, روزانہ نماز بھی پڑھتا ہوں, قرآن بھی پڑھا ہوں, میری زندگی میں خیر نہیں آ رہا, لیکن بالکل میں منحوس پہ منحوس چلی جائے گی. وہ یہی کرے گی, اسی لیے کرے گی کیونکہ ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی طرف نظر بھی نہیں ڈال سکتے, یعنی اندھے ہیں بالکل. تو جن کو ابھی مسائل نہیں آئے ہیں ان کو آئیں گے مسائل. یہ کوئی بد دعا نہیں ہے, یہ فیکٹ. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ شوگر ہو گئی آپ کو, آپ میٹھا کھا جا رہے ہیں, بریانی یہ لگائے ہوئے دبا دب مٹھائی پہ مٹھائی پھیل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نا میری تو شوگر نہیں بڑھی. نہیں اللہ سے دعا تو کر دینا, اللہ کرے نہیں بڑھے. آپ کعبے میں بیٹھ کے کھاؤ مٹھائی, کعبے کے اندر بیٹھ کے کھاؤ, شوگر بڑھے گی اور اسی سے مرو گے انشاءاللہ تعالی, وہیں مرو گے. چلو وہ بھی غنیمت ہے وہاں مرنا. سمجھتے کہ ہم تو جو کیا نا لوگوں نے زمزم پی کے سمجھ رہے ہیں کہ جو ارے کوئی پاگل نہیں, کوئی شریعت کا یہ مزاج نہیں, شریعت نے ہم کرنے کو نہیں کہیں, پاگل پن. اس لیے ایڈوائزبل تو یہ نہیں ہے کہ لوگ اس طرح الگ الگ ہو جائیں, لیکن ہے مرو, اپنے اپنے حق لو, نکلو, اور اس کے بعد پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے. اس لیے کہ اس حق کی تم رعایت نہیں کر سکو گے, وہ جو نعمت تمہیں مل جائے گی اس کا تم پاس نہیں کر سکو گے. اللہ تمہیں بڑھا کے, اچھا رکھ کے, صاف ستھرا کر کے ان حقوق کو ڈپرائیو تمہیں ذرا سے دور کر دیتے ہیں کہ نہ ملے, کوئی بات نہیں, اس کو رہنے دو, ذرا پریشانی میں رہنے دو. اس پریشانی سے وہاں تک آ جائے جہاں اس کو جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے اللہ میں یہ پریشانی آپ ہماری دور کر دیجیے. اللہ کہتے ٹھیک ہے لے لو واپس, کھلونا اپنے پاس رکھو, جا اب اس کا حق ادا کرو. پھر چیخیں نکلتی ہیں, الٹے ہو جاتے ہیں سارے. تو اسی لیے ایڈوائس تو میں یہ نہیں کرتا. ہر ایک کا کیس انڈیویجول ہو سکتا ہے, اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر ایک اپنا انڈیویجول کیس سامنے رکھے, ڈسکس کرے, علماء سے پوچھے, اہل اللہ سے معلوم کرے کہ میرے سیناریو میں مجھے کیا کرنا چاہیے. اب کوئی کہے کہ جناب مجھے جو ہے اپنے, اب اس میں عورتوں میں یہ بھی مسائل ہیں, تو کہتے ہیں کہ بے پردگی کا مسئلہ, وہ واقعی جینوئنلی مسئلہ ہے کہ نہیں وہ ہے تو ٹھیک ہے, پھر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. سسر جو ذرا جوان سے ہیں اور ان سے بھی خطرہ لگتا ہے, بھائی وہ سب بھی ادھر ادھر نظر رکھتے ہیں, جو ٹھرکی ہیں اللہ معاف فرمائے, تو ظاہر بات ہے وہاں تو مسئلہ نہیں, وہاں تو ساتھ رہنے کی اجازت ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہے, نقصان ہے. آپ سمجھ رہے, ریئر ہوتا ہے ایسا لیکن ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں ایبسولوٹ ٹرم میں نہیں کہہ رہا, لیکن انڈیویجول پوچھنا چاہیے کہ بھائی میرا یہ کیس ہے, میرے گھر میں مسئلہ آ رہا ہے, میں کیا کروں. اللہ سب کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے, اللہ اپنا فضل فرمائے.